اللہ جل جلالہ والہ نے اس پورے عالم کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ زمین کو اللہ نے بنایا، زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا، زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بنایا۔ سمندروں کو اللہ نے بنایا، سمندروں کے اندر میں رہنے والی مخلوقات اور جتنی جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے بنائی۔ آسمان اللہ نے بنائے، آسمان کے نیچے اور آسمان کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب تنے تنہا ایک اللہ نے بنایا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کو اس کے بنانے میں نہ کسی سے مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، نہ کسی سے مشورے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تنے تنہا اس اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اس وقت میں پورے نظام کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ ہر ایک کو اس کا کھانا پہنچا رہے ہیں، ہر ایک کی ضرورتوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑی مخلوق ہے اس کو بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹی باریک سے باریک اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کو بھی اللہ ہی دے رہے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ علیم ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ سارے زمانے اللہ کے سامنے ہیں۔ زمین و آسمان کے بننے سے پہلے کیا تھا وہ اللہ جانتے ہیں۔ زمین و آسمان کے بننے سے کروڑہ کروڑ سال پہلے کیا تھا وہ اللہ جانتے ہیں۔ زمین و آسمان کے ختم ہو جانے کے بعد کیا رہے گا وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس وقت میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ جانتے ہیں، یہاں تک کہ یعلم عدد قطر الامطار، بارش ہمیشہ چاہے کتنی بھی آئے یہ آتی ہے قطرہ قطرہ۔ آج تک پوری دنیا میں بارش کتنی آئی، کتنے قطرے آئے، ان قطروں کی تعداد کو اللہ جانتا ہے۔ ایشیا میں کتنی آئی، یورپ میں کتنی آئی، افریقہ میں کتنی آئی، امریکہ میں کتنی آئی، آسٹریلیا میں کتنی آئی، اور کتنے قطرے گرے، کتنے ڈراپ گرے اس کی تعداد کو اللہ جانتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے ساتھ۔ آئندہ کتنی آئے گی اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یعلم عدد ورق الاشجار، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کی تعداد کو وہ اللہ جانتا ہے۔ اس پر کتنے پتے ہیں، اس میں کتنے ہرے ہیں، کتنے پیلے ہوئے، کتنے پیلے گر چکے، اس کی تعداد کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ علیم ہے، سارے زمانے اس اللہ کے سامنے ہیں، اگلا پچھلا سب کچھ وہ اللہ کے سامنے ہے۔ حق تعالیٰ شانہ تمام چیزوں کو سنتے ہیں، باریک سے باریک آواز کو سنتے ہیں، اور یہاں تک کہ انسان کے دل کے اندر کی دھڑکن جو ہے اسے بھی سنتے ہیں، اور اس میں کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ آنکھ اٹھتی ہے، یا آنکھ امانت کے ساتھ اٹھی یا خیانت کے ساتھ اٹھی اسے بھی جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ اٹھی، میں نے دیکھا کسی چیز کو، امانت کے ساتھ دیکھا ہے یا خیانت کے ساتھ دیکھا ہے، اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ سینے میں جو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو آدمی اپنے قریب سے قریب تر کو نہیں بتا رہا ہے، وہ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس اللہ نے انسانوں کو نوازنے کے لیے، اللہ کو انسانوں سے محبت ہے، اللہ کو انسانوں سے محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ اس اللہ نے اس انسانوں کو نوازنے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ یہ دین انسانوں کو نوازنے کے لیے دیا ہے۔ اس دین پر انسانیت کے چلنے سے اللہ کی ذات کا کوئی نفع نہیں۔ سارے کے سارے انسان پیدائش سے لے کر موت تک سجدہ اپنا زمین پر، سجدے میں اپنے سر کو زمین پر رکھ دے، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو۔ سارے کے سارے انسان خدا نخواستہ منکر ہو جائے اور اللہ کو نہ مانے، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔
سارے لوگ نمازی ہو جائے، سارے روزے والے ہو جائے، سارے دین پر چلنے والے ہو جائے، تو اس کے ذریعے سے اللہ کو کوئی نفع نہیں۔ یہ دین جو اللہ نے دیا ہے یہ بندوں کو نوازنے کے لیے دیا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو نوازنا، اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو اونچے سے اونچے درجوں تک پہنچانا، اللہ چاہتے ہیں میرے بندے سب کامیاب ہو جائے، میرے بندوں میں سے کوئی میرے عذاب کا، میرے غضب کا مستحق نہ بنے۔ اس کے لیے حق تعالی شانہ نے اس امت کو اور پوری انسانیت کو اپنا دین دیا ہے کہ اس دین میں انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ مسئلہ سارا کا سارا ایک تنہا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تنہا اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی شکل کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے فعال لما یرید ہے، فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس اللہ نے یہ دین ہم سب کو عطا فرمایا ہے، یہ بندوں کی محبت میں دیا گیا ہے، بندوں کو اونچے درجات اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے یہ دین عطا فرمایا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہر زمانے میں انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم پر جو دنیا میں حالات آئیں گے، تمہاری عزت، تمہاری ذلت، تمہاری پریشانی، تمہاری راحت، تمہارا اطمینان، تمہارا ٹینشن، تمہاری الجھنیں، تمہاری تنگ دستی، تمہاری فراغ دستی، یہ جتنے انسانوں پر حالات آئیں گے، ان انسانوں کے حالات کا تعلق انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ ہے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔